امریکی کانگریس کی کمیٹی میں ڈونلڈ لو کی پیشی۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگ گئے۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ کی جانب سے امریکی سازش کے عمران خان کے الزامات رد کرنے پر ایوان میں نعرے لگے۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز امریکی کانگریس ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں جنوبی ایشیا کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو پیش ہوئے، جہاں ان سے اراکین ایوان نمائندگان نے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے سخت سوالات کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کے خاتمے میں امریکی کردار کے الزام سے متعلق سوال پر ڈونلڈ لو نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الزامات رد کر دیے۔ اس دوران ایوان میں جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگ گئے، جس پر سیکیورٹی نے شور مچانے والے افراد کو ایوان سے نکال دیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ لو نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے کہ سائفر کا الزام بالکل جھوٹ تھا۔ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں ان کا یا ان کے محکمے کا کوئی کردار نہیں تھا۔ سائفر کو امریکی سازش کہنے کا عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ ڈونلڈ لو نے مزید سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 31 سال پہلے پشاور میں ایک جونیئر آفیسر تھا، تب پاکستان میں انتخابات کے عمل کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے اگلے روز محکمہ خارجہ نے ایک واضح بیان جاری کیا، الیکشن میں آزادانہ غیر ضروری پابندیوں کو نوٹ کیا گیا۔ الیکشن مہم کے دوران تشدد اور میڈیا ورکرز پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی بھی مذمت کی گئی۔ میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی بھی مذمت کی گئی۔ پاکستان میں دہشت گردوں نے سیاسی رہنماؤں اور اجتماعات کو نشانہ بنایا۔ انتخابات سے پہلے پولیس سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے بھی رہے۔ انتخابی دھاندلیوں، تشدد اور دھمکیوں کے باوجود ووٹرز باہر نکلے۔ تشدد کی دھمکیوں کے باوجود 60 ملین پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا۔ ووٹ ڈالنے والوں میں 21 ملین خواتین بھی شامل ہیں۔ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین کو ارکان پارلیمنٹ منتخب کیا۔ انتخابات میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر فکر مند ہیں۔ انتخابات میں کئی سیاسی رہنما آزادانہ شامل نہیں ہو سکے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے جس میں ہزاروں پٹیشن جمع ہو چکی ہیں۔ انتخابات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے انتخابات کے نتیجے میں 3 مختلف بڑی سیاسی جماعتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ الیکشن میں خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی ریکارڈ رہی۔ 3 دہائیاں قبل نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان مقابلہ تھا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جوت نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔